الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم والا، مالک ہے روز جزا کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں حمد ستائش و ثنا کو کہا جاتا ہے، جس میں ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی بھی روپ میں ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے، اس کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور عنایاں روح پذیر ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا آغاز اور اس سورہ کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔ الحمد، اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرے، جس نے اس راہ پر اسے گامزن ہونے کی توفیق بخشی ہے، جس نے اس کے دل میں منزل مقصود کی لگن پیدا کی ہے، کیونکہ کہا ہے کسی نے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نیز اس صورت میں دعا بھی ہے، اور دعا کے آداب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا کریم جس کے سامنے وہ دامن اپنا پھیلا رہا ہے، اس کی بخشش بے انداز ہے، اور اس کی عنایت جہاں پرور ہے، وہ اس کا اعتراف پھر کرتا ہے۔ آیت کا جو پہلی آیت ہے، اس میں رب کا لفظ ہے، تو رب مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ روح المعانی تفسیر۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا،
رب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین تربیت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حمد کے فوری بعد فرمایا کہ حمد کو یاد پھر دلایا کہ جس کی اے سالک تو حمد کر رہا ہے، اے انسان جس کی تو حمد کر رہا ہے، وہی ہر حمد تعریف کے لائق ہے، کیونکہ اس نے تجھے ضعف اور ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا ہے۔ آیت کا جو آخری لفظ ہے عالمین، پہلی آیت کا، یہ عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے علم، جس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں لطیف نقطہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، کسی خاص نسل اور وطن کا خدا نہیں ہے، تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے احکام کی بجا آوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔ آگے جو 2 نمبر آئے تھے الرحمن الرحیم، اس میں بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی اتنی مہربانی اور اتنا رحم جو کسی کی سوچوں میں سما نہ سکے، جو لکھنے پہ آئیں تو صفحے ختم ہو جائیں، سارے دنیا کی کلمے ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، سمندر سارے سیاہی بن جائیں، پھر بھی اس کی مہربانیاں، اس کے رحم مخلوق پر ختم نہ ہوں، نہ جو کسی سوچ میں آئیں، یا نہ وہ کسی لکھنے میں، اس کی کوئی حد نہیں، بے حد و حساب مہربانی کرنے والا ہے، بے حد و حساب اللہ کریم رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کل کافی اس کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ اب آئیے جو آیت آخری تیسری ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر کہ حساب کتاب اور جزا سزا، حساب کتاب۔ لبید کہتے ہیں حسادو کا یومم ماذا رعتا و انما یدان الفتا یومن کما ہوا دائن۔ ترجمہ کیا ہے تفسیر قرطبی سے؟ ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب اور عذاب بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے، جس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، جس سے مفر نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اپنی عمر ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جب کہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک اور بد عمل تولا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے، اس میں کلام نہیں، اس کی رحمت بے پایاں ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل بھی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت، عدل کے بغیر اس کی صفت ربوبیت اور رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ اے انسان تو کان کھول کر سن لے، وہ دن آنے والا ہے جب سطوت و جبروت کے سب موہوم فانی پہ کر مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی، ظاہر و باطن میں اسی کی فرما روائی ہوگی جو حقیقی فرما روا ہے، جو رب ہے حقیقی، جو اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کتنی افسوسناک حقیقت ہے
کہ وہ امت جس کے دین کی بنیادی قاعد میں روزی جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ روز اصحاب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کسی نے ان کو یہ سمجھایا ہی نہیں۔ قرآن کریم بار بار سمجھاتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔